نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میں تقریر اردو زبان میں کروں گا، لیکن بہت آسان اردو، بیچ بیچ میں کچھ بنگلہ بھی بولوں گا، جو سخت لفظ ہو اس کو بنگلہ میں بولوں گا، آپ لوگ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ جو شخص، یہ مانوش اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ نہیں کیا، نافرمانی نہیں کی، اس کا ٹھکانہ اللہ نے جنت میں بنا دیا۔ سبحان اللہ کہیے۔ گناہ کا موقع ہے، گناہ کر سکتا ہے، گناہ کرنے کا بہت سجوک ہے، موقع ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈر گیا، اللہ کا خوف دل میں آ گیا تو گناہ سے بچ گیا۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ تو دوسری جگہ حدیث میں آتا ہے، جس شخص کو خوبصورت سندر لڑکی نے بلایا، حسب نسب والی ہے، اچھے خاندان کی لڑکی ہے، اور اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ رب العالمین، اس نے کہا میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے ایسے آدمی کو میں اپنے قیامت کے دن جب سورج بالکل نیچے آ جائے گا، گرمی اتنی زیادہ ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو اللہ ایسے وقت میں اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا۔ گناہ کا موقع ہے لیکن گناہ نہیں کر رہا ہے، وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور یعنی ایسی لڑکی جو خاندان کے اعتبار سے بہت اونچی فیملی کی لڑکی ہے، خوبصورت ہے، اس نے اس کو بلایا آ جا، اس نے کہا میں نہیں آؤں گا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔
ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی نافرمانی کسی قیمت پر نہیں کریں گے ہم۔ اللہ اتنی بڑی ذات ہے، اتنی بڑی ذات ہے اللہ، لیکن اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ایک بزرگ کے مرید دیکھوئلو حضرت امی تو بہت گناہ کری، کوئی دن ایسا نہیں گناہ نہیں کرتا۔ پیر صاحب بول لیں کہ ایسی جگہ جا کے گناہ کرو جہاں اللہ نہیں ہے، اب جاؤ تم۔ ایک ہفتے کے بعد واپس آیا، کہا حضرت ایسی کوئی جگہ تو نہیں ملی جہاں اللہ نہیں ہے، ہر جگہ اللہ نظر آئے، اس لیے امی کنو گناہ کری نہیں۔ سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ کوئی جگہ ایسی نہیں ملی جہاں اللہ نہیں ہے۔ اللہ فی کل مکان، اللہ ہر جگہ میں موجود ہے۔ واللہ معکم اینما کنتم، جہاں جائیں گے۔ اب کہیں گے ہمارا روزہ ہے لیکن پشکرنی میں ڈبکی لگا کے پانی پی لوں گا، کون دیکھے گا؟ پانی کے نیچے بھی اللہ دیکھ لیتا ہے۔ اگر ٹینگرا ماس گلے میں گھس گیا تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے یہ پشکرنی میں ڈبکی لگا کے پانی پی رہا تھا، ہنگی ماس یا تو ٹینگرا ماس گھس گیا، پھنس گیا۔ اس لیے اللہ پانی کے نیچے میں بھی ہے، بیسمنٹ میں، تہ خانے میں، نیچے گھرے اللہ سے، ہر جگہ اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ حدید میں واللہ معکم اینما کنتم، تم جہاں ہو اللہ وہیں ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو زمین کے نیچے تحت الثری چلا جا، وہاں بھی میں تیری خبر لے لوں گا۔ تو ثریا کے اوپر پہنچ جا آسمان میں، وہاں بھی میں تیری خبر لوں گا۔ پہاڑ کی چوٹی میں، پہاڑের چورائے، وہاں جا کر بھی تو جا کے اللہ میاں کو مانگے گا، اللہ وہاں بھی دے گا تجھ کو۔ اللہ ہر جگہ ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا، اللہ سے چھپ کے کوئی گناہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب ہمارے دل میں ہے اللہ، تو گناہ کیسے کروں گا؟ چوری کیسے کروں گا؟ ڈکاتی کیسے کروں گا؟ اللہ دیکھ لے گا۔ غلط کام کیسے کروں گا؟ اللہ دیکھ لے گا۔ اور 5 وقت کی نماز فرض ہے، اگر ہم نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی تو اللہ دیکھے گا تیرے پاس وقت ہے، سمے ہے، یا تو نے نماز نہیں پڑھی، تو اس کا جواب کون دے گا؟ نماز اتنی اہمیت والی عبادت ہے، اس نماز کو چھوڑ نہیں سکتا کوئی شخص۔ روزہ فرض ہے، چھوڑ نہیں سکتا۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کو روک نہیں سکتا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز جس طرح فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی دینا فرض ہے۔ اللہ نے قرآن میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو جوڑا۔ کس لیے جوڑا؟ اس لیے جوڑ دیا کہ آدمی نماز بھی پڑھے اور مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ایک آدمی کو غریب بنایا اور ایک آدمی کو امیر بنایا، یہ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے۔ امتحان کے لیے کہ جس کو امیر بنایا وہ غریب کا، میرا جو بندہ غریب ہے اس کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں۔ اگر امیر بن کے پیسہ غلط جگہوں میں استعمال کر رہا ہے اور غریبوں کی مدد نہیں کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے،
تو اس کے مال کی زیادہ مدت نہیں ہے، چند دنوں میں مال، یہ نسل چل جائے گی، اگلی نسل میں وہ مال ختم ہو جائے گا۔ ایک نسل یہ مال استعمال کر لے گا، اگلی نسل میں برباد ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے زکوٰۃ مثلا اگر کسی کے پاس 40 لاکھ ہے، 1 لاکھ زکوٰۃ واجب ہے، اس نے وہ 1 لاکھ نہیں دیا تو 40 کے 40 مال خراب ہو گیا۔ اب وہ مال اگر زکوٰۃ نہیں ادا کی تو اس مال کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی نہیں ہے۔ وہ مال کبھی کوئی ڈاکو گھس گیا لے گیا، یا کوئی آپ کا وہ والے انکم ٹیکس والے آ گئے چھاپا مارا لے گیا، اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ لیکن جس مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے 100% اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، وہ مال کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ تو دیکھو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جس طرح نماز فرض ہے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ ایک فرض کو ادا کیا آپ نے، نماز اور زکوٰۃ ادا نہیں کی، آپ اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے، یہ مال آپ کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ جس نے مثلا کاروبار کیا، زمین باڑی کا کاروبار، زمین لیتا ہے، خریدتا ہے، بیچتا ہے، سال پورا ہوتے ہی یہ کاروباری زمین ہے، یہ کاروبار کی زمین ہے، تجارتی زمین ہو گئی آپ کی۔ آپ زمین خریدتے بیچتے ہیں تو یہ زمین کاروباری ہو گئی، تو سال پورا ہوتے ہی زمین کی قیمت لگائی جائے گی، کتنی لاکھ کی زمین ہے، اس کا 40واں حصہ آپ کو نکالنا پڑے گا۔ آپ کہیں گے ہم نے تو بیچی نہیں ابھی، ارے بیچو نہ بیچو، سال پورا ہوتے ہی یہ مال تجارت ہے، مال نامی ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ کاروبار میں آپ نے زمین نہیں بیچی، سال پورا ہو گیا، اولان حول، یعنی سال پورا ہوتے ہی اس زمین پر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ لیکن لوگ کیا کہتے، ابھی تو ہم ہی بیچی سی نا، نہیں، بیچیں گے آپ 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، لیکن یہ کاروباری زمین ہو گئی نا آپ کی، زکوٰۃ واجب ہے اس پر۔ یہ حساب کتاب کر کے، یعنی وہ مارکیٹ ویلو نکال کر، یعنی اس لیا آپ نے 1 سال پہلے، اس سال اس کی کیا قیمت ہے، مارکیٹ ویلو جو ہے اس مارکیٹ ویلو کے حساب سے اس کی قیمت نکال کر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔